محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکی المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان کریم کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے ایک کلام کے اشعار میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بغور سماعت کریں اور اس کلام کے ذریعے سے جو میسج آپ تک پہنچے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ کو دھویا جائے، اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ کو دھویا جائے، اشک توبہ، اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ کو دھویا جائے، اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ کو دھویا جائے، دامن دل کو ندامت سے بھگویا جائے، دامن دل کو ندامت سے بھگویا جائے، اور چشم ہستی میں نہ ہو کوئی حجاب غفلت، چشم ہستی میں نہ ہو کوئی حجاب غفلت، کر کے احساس ہر ایک جرم پہ رویا جائے، کر کے احساس ہر ایک جرم پہ رویا جائے، اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ، اور انقلاب آئے طبیعت میں ہمیشہ کے لیے، انقلاب آئے طبیعت میں ہمیشہ کے لیے، جوش رمضان کو فطرت میں سمویا جائے، جوش رمضان کو
فطرت میں سمویا جائے دامن دل کو ندامت اور مسجد دل میں ہوں بیدار اذاں کے نغمے مسجد دل میں ہوں بیدار اذاں کے نغمے بندگی چھوڑ بندگی چھوڑ کے غفلت میں نہ سویا جائے بندگی چھوڑ کے غفلت میں نہ سویا جائے اشک توبہ سے ہر ایک اور اگر آخری شیخ بات کریں اشک توبہ سے ہر ایک اے فریدی چلو مصروف عبادت ہو جا غفلتوں میں یوں ہی یہ وقت نہ کھویا جائے غفلتوں میں یوں ہی یہ وقت نہ کھویا جائے اشک توبہ سے ہر ایک آنکھ کو دھویا کر کے احساس ہر ایک جرم پہ رویا جائے درود پاک اللہم صلی علی محمد سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان آل نبی اولاد علی حضرت علامہ و مولانا غلام حسین کشمیری صاحب تشریف فرما ہے. حضرت کی ذات مطالعہ تعارف نہیں اور میں حضرت کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہوں. یہ میری خوش قسمتی بھی ہے، اپنے مقدر پہ نازا بھی ہوں کہ ایسی بابرکت ہستیوں کے سامنے بولنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. مگر کرے کیا کہ امامت کا مسئلہ ہے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے، ورنہ میری تو اتنی اوقات نہیں کہ ان بزرگ ہستیوں کے سامنے میں کھڑے ہو کر کے بول سکوں. بس یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ کھڑا ہو جاتا ہوں. حضرت ماشاءاللہ بہت اونچی شخصیت، بہت اونچی اڑان، اور آپ کے پورے مہاراشٹرا ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں حضرت کا غلغلہ ہے، چاہے وہ کیرلا، کرناٹکا کی سرزمین ہو. الحمدللہ ہر جگہ پر آپ کا شہرہ ہے، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک بہت ہی اچھا ربط و ضبط ہے حضرت کا ماشاءاللہ. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے صدقے طفیل مجھے بولنے کا سلیقہ عطا فرمائے. حضرات محترم، رمضان الکریم کا مقدس مہینہ ہمارے آپ کے اوپر سایہ فکر ہونے والا ہے. الحمدللہ پچھلے جمعہ کو میں نے جو ضلع ایڈمیشن کے حوالے سے کے زیر اہتمام پروگرام رہتا ہے، پچھلے جمعہ کو اٹوارہ بازار کی سرزمین پر میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے غالباً کم و بیش 1 گھنٹے کے قریب میں نے تقریر کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آج میں بس اسی استقبال رمضان کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں کیا کرنا ہے رمضان کریم کے مقدس مہینے میں وہ چیزیں ہمارے ذہن دل و دماغ میں بیٹھ جائے، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد میں گزار سکیں. حضرات،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انعامات کی بارشیں فرماتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، ہمارا پورا وجود اللہ کی نعمت ہے، جسم کا ہر پارٹس، ہر پرزہ، ہر ایک چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایسی نعمت کہ قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کے لیے اور بے شمار نعمتوں سے اپنے بندوں کو آراستہ کیا، اور بے شمار نعمتوں سے بندہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کیا کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو تعداد کی قید میں مقید کرنا چاہو، اپنی نعمتوں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد بندوں سے چاہتا کیا ہے؟ ہماری نمازوں کی اللہ کو حاجت نہیں، ہمارے روزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، ان تمام عبادتوں سے وہ بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه۔ اے ایمان والو، اے میری وحدانیت کا اقرار کرنے والو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کچھ لوگ ایمان سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، اسلام سے دور چلے جائیں، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کوئی فرق پڑنے والا، اللہ مجھ سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا میں تمہیں لوگوں میں سے، انہی لوگوں میں سے ایسوں کو پیدا کروں گا جس سے میں محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ تو ساری دنیا اگر خلاف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر فرق آ سکتا نہیں، اور ساری دنیا اگر مل کر اس کی بندگی کر لے تو بھی اللہ کی شان کو کچھ بڑھا نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دینے کے بعد ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا قرآن مجید میں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، اے ایمان، اللہ فرماتا ہے لوگوں جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی اس کا شکر ادا کرو، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو میرا شکر ادا کرو۔ اس میں بھلائی بھی تمہاری ہے، اس میں بھلائی بھی تمہاری ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے، جو نعمتیں میں تمہیں عطا کیا ہوں ان نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں گا، ان نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ بے شمار نعمتوں میں سے رمضان بھی اللہ کی طرف سے بندے مومن کے لیے ایک نعمت ہے۔ رمضان بھی بندے مومن کے ایک نعمت ہے، اور کیسی نعمت، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی وجہ سے تقویٰ کی دولت سے بندہ مالا مال ہوتا ہے، اس نعمت کی وجہ سے تقویٰ کی دولت سے بندہ مالا مال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس تعلق سے۔ نعمت اللہ کی طرف سے رمضان ہے، اللہ اکبر، اور رمضان اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے، مہمان بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں، میں نے کچھ دن لکھا تھا، ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مہمان جائے گا تو جہاں سے آیا ہے، وہاں سے جہاں سے آیا ہے انہیں جا کر کہے گا میں جن کے یہاں گیا تھا بڑے اچھے انسان تھے، شریف لوگ تھے، خاطر تواضع کرنے والے لوگ تھے، دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے، میری اچھی خاطر تواضع کی ہے۔ ہمارے یہاں جو مہمان آتا ہے وہ بندوں کے طرف سے بندوں کے پاس آتا ہے، مگر رمضان یہ ایسا مہمان ہے کہ جو بندوں کے طرف سے نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے
درمیان آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارے یہاں کوئی بندہ کوئی مہمان آتا ہے خاطر تواضع کرتے ہیں، کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتے، خاطر تواضع کرتے ہیں۔ مہمان جا کر کے کہتا ہے جن کے پاس میں گیا تھا بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے سادہ سادہ لوگ تھے، بڑے سجدہ قسم کے لوگ تھے، نیک طبیعت کے لوگ تھے، اچھی خاطر تواضع کی ہے، کوئی کمی نہیں رکھی ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رمضان بھی اللہ کی طرف سے مہمان بن کر کے آتا ہے۔ رمضان کے اگر ہم خاطر تواضع کریں گے، پرجوش استقبال کریں گے، رمضان کے اس مقدس مہینے میں دل کھول کر اللہ کی بندگی کر کے رمضان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، رمضان جب جائے گا رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا جس کے پاس تو نے بھیجا تھا تیرے ان بندوں نے میری اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی ہے، اچھا استقبال کیا ہے، اچھی طریقے سے میری دیکھ بھال کی ہے، اس مقدس مہینے کو پا کر کے دل کھول کر تیری بندگی کی ہے، تیری رضا کے حصول کے لیے رات دن تیری بندگی کی ہے۔ اے میرے مولا تیرے ان بندوں سے میں راضی ہو گیا ہوں، تو میرا ایمان کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ تو رمضان اللہ کا مہمان ہمارے آپ کے درمیان آ رہا ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، بالکل دل کھول کر مستعدی کے ساتھ، بالکل تمام تر دنیاوی باتوں کو بالکل بالائے طاق رکھ کر کے دل کھول کر اللہ کی بندگی اس رمضان کے مقدس مہینے میں کریں۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کریم کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے اللہ اکبر اتنا زیادہ مستحکم اور مستعدی کے ساتھ آپ اس مقدس مہینے کو کا استقبال اور آؤ بھگت کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار برقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے احوال اور افعال کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کا ایک جوش پیدا ہو جاتا تھا، اور رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی تمام صحابہ سرکار کی طرف تیار ہو جاتے تھے، اور جو کچھ لین دین باقی ادھار جو رہتا تھا وہ تمام کو پہلے ہی رمضان سے کر دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان میں کوئی 19-20 کمی بیشی نہ ہونے پائے، بس صرف اور صرف یاد الہی مستغرق رہے۔ وجہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی رمضان آ رہا ہے، تمام تر نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، کس لیے؟ آپ کی اور ہماری اصلاح کی، آپ اور ہم کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، آپ کو ہم سب کو تمام امت مسلمہ کو سرکار کے غلاموں کو پاک و صاف کرنے کے لیے، جس طریقے سے ایک لوہے میں زنگ لگ جائے آگ کی بھٹی میں ڈال دو تو آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈالنے کی وجہ سے اس کے سارے زنگ دور ہو جاتے ہیں اور لوہا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، لوہے کے تمام زنگ دور ہو جاتے ہیں، میل دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بندہ مومن 11 مہینہ گناہوں میں گزر بسر کرتا ہے، 11 مہینہ غفلتوں میں رہتا ہے، 11 مہینہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ رمضان عطا کیا ہے، میرے بندو 11 مہینے تم غفلت کے شکار ہو گئے، 11 مہینے تم میری نافرمانیوں میں مبتلا رہے، 1 مہینہ رمضان کا میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالنے سے لوہا جو زنگ اس کے اندر رہتا ہے تمام زنگ دور ہو جاتا ہے، لوہا بالکل پاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے تم نے 11 مہینے میری نافرمانی میں گزارے ہیں، 1 مہینہ رمضان عطا کر رہا ہوں، دل کھول کر میری بندگی کر لو۔ اس 1 مہینے کے روزے کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے، اس 1 مہینے کی عبادتوں کی وجہ سے میں تمہیں ایسا پاک کر دوں گا جس طریقے سے لوہے کو بھٹی میں ڈالو لوہا پاک ہو جاتا ہے، رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے مومن کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کریم کے مقدس مہینے کے دفعہ اللہ تعالیٰ بندے مومن کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا قرآن میں کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ یار تقویٰ متقی کہاں بنتے ہیں؟ یہ بھی بات آتی ہے، تقویٰ صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، تقویٰ صرف روزہ رکھنے کا نام، صرف زکوٰۃ دینے کا نام، حج کر لینے کا نام
نہیں ہے۔ تقویٰ دراصل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے، اور یہ بھی نہیں ہے تقویٰ ہر برائی کو چھوڑنے کا نام ہے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ تقویٰ انسان کے دل میں جب پیدا ہو جائے، اگر ہزاروں میں رہے تو بھی خدا کا خوف سینے میں رہے، اور تنہا رہے تو بھی یاد الہی اور خدا کے خوف سے سینہ معطر رہے، اس چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی دنیا کو دکھائے کہ نیک عمل کر رہا ہے اور تنہا ہے تو گناہوں میں ملوث ہے، ایسا نہیں کہ دنیا دار کے سامنے آدمی کو اپنی بڑائیاں بیان کر نیک اور شریف بن کر کے رہتا، جب تنہا رہتا ہے تو گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کی دولت یہ ہے آدمی ہزاروں میں رہے تو بھی خوف خدا سینہ دھڑکتا رہے، اور تنہا رہے تو بھی خوف خدا سینہ دھڑکتا رہے۔ اور یہ چیز رمضان کے مقدس مہینے میں بندے مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت کیسے؟ دیکھیں، آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ دار ہے، گھر میں ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی نہیں، تنہا ہے، پھل فروٹ سارے رکھے ہوئے، گرمی کا موسم ہے، تپتی گرمی ہے، گلا سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہے، ایسے وقت میں دل چاہتا ہے کہ ہاتھ آگے بڑھائیں، مگر خوف خدا، سبحان اللہ، تقویٰ خوف خدا، وہ اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، مگر اس اکیلا آدمی اب جو ڈر رہا ہے، اب جو ہاتھ نہیں بڑھا رہا، اب جو سیب کے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، اب جو پانی کے ایک گھونٹ کو اپنے حلق میں نہیں اتار رہا ہے، کس چیز نے اسے منع کیا ہے؟ خوف خدا نے اسے منع کیا ہے، تقویٰ کی دولت نے اسے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑوں کی بات ہے، ایک چھوٹا بچہ روزے دار ہو اور تنہا ہو، ماں باپ کہے بیٹا، کیونکہ باپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، ماں کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، ماں کہتی بیٹا 18 گھنٹے کے روزے ہیں، 14 گھنٹے کے روزے ہیں، بیٹا دیکھو بہت گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چند قطرے پانی پی لے، ہونٹ میں 2-4 قطرے پانی کے ٹپکا دے، مگر وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے امی جان کیا بات کرتی ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا تو ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تقویٰ کی دولت، یہ جو تقویٰ کی دولت، یہ جو خوف خدا اس بچے کے سینے میں معجزہ ہوا ہے، کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ خدا کی قسم، وہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، وہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ آیا اس لیے ہے کہ تمہیں پاک کر دے، روزہ آیا اس لیے ہے تمہیں صاف کر دے، روزہ آیا اس لیے ہے تمہارے سینوں کو خوف خدا سے تبریز کر دے، روزہ آیا اس لیے ہے تمہارے سینوں کو عشق الہی سے معطر کر دے، روزہ آیا اس لیے ہے تاکہ تم گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ اور کہو کہ مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو رب کی رحمت جوش پر آئے اور کہے کہ بندہ اگر تو معافی چاہتا ہے لے میں کریم ہوں، میں نے کرم کیا ہے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب انسان گھر میں ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ دیوار کے جھروکے سے، دروازے کے جھڑوکے سے، کھڑکیوں کے جھڑوکے سے کوئی دیکھے، بات آ سکتی ہے، مگر اللہ اکبر، بندے مومن کا رب پر یقین تو دیکھے نا، سبحان اللہ۔ آدمی وضو کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آدمی وضو کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی ہے، کلی کرنے پہ پانی کو منہ میں ڈالا ہے، اب پانی منہ میں ہے، اب جب پانی منہ میں ہے تو جس کے منہ میں ہے صرف اسے خبر ہے، اور جس پر وہ یقین کرتا ہے اس خدا کو خبر ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اور رسول جانتے ہیں اور وہ بندہ جانتا ہے، اور دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ پانی منہ میں ہے، اگر 2-4 قطرے اندر ٹپکا دے تو کسی کو خبر، کسی کو پتہ، کسی کو احساس نہیں چلے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر واہ مسلمان، تجھے دے رب پر یقین پر میں سلام کروں کہ آدمی کے منہ میں پانی ہے مگر ایک قطرہ پانی اپنے حلقوم سے اندر ٹپکانے کو تیار نہیں ہے۔ اس بندے کے دل میں خیال ہے پانی تو منہ میں ہے، اگر ٹپکا لوں کوئی نہیں دیکھے گا مگر میرا خدا ضرور دیکھے گا، میرا خدا
ضرور دیکھے گا۔ یہ جو یقین بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ توکل بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ توکل بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ جو اللہ پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے، اسی بھروسے، اسی توکل اور اسی یقین کا نام تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، اس یقین کا نام تقویٰ ہے۔ اور جب بندے مومن کے اندر چیز پیدا ہو جائے تو کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے صرف ہوتی نظر آتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے جھکتی نظر آتی ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، میرا خدا کہتا میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں، اسے کسی اور کی حالت، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ کی ذات پر وہ یقین کر لے، توکل کر لے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے۔ آپ نے نہیں دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں کے اندر بند کیا گیا تھا؟ حسن کی وہ ملکہ اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ 7 کمرے میں یوسف کو بند کیا، ہر کمرے میں دروازہ لگایا گیا، لاک لگایا گیا۔ 7 کمرے کے اندر یوسف ہے اور زلیخا ہے، اللہ اکبر۔ اور عالم یہ کہ اپنے اس معبود باطلہ کے اوپر بھی کپڑا ڈھانپ دیا ہے کہ میرا یہ معبود کہیں سے دیکھ رہے غلط کام کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ کپڑا ڈھاکا ہوا ہے معبود باطلہ پر زلیخا نے، اور تمام تر حسن کے رعنائیوں کے ساتھ جناب یوسف کے سامنے کھڑی ہے، اور جناب یوسف عالم شباب میں ہے، اللہ اکبر، نوجوانی کا عالم ہے۔ نوجوان آج ہمارے غور کرے، خیال کرے، تمام تر رعنائیوں کے ساتھ حسن کی ملکہ حاضر ہے، 7 کمروں کے درمیان ہے، اور زلیخا کہتی ہے تلک، اے یوسف اب تو ایک نظر اٹھا کے دیکھ لینا، ایک بار دیکھ تو لے، نگاہ تو اٹھا کے دیکھ تو لے مجھے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، 7 کمروں کے درمیان ہے، کوئی نہیں ہے بجز زلیخا اور یوسف کے، مگر یوسف علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ کہتے ہیں زلیخا تم نے معبودان باطلہ پر کپڑے تو ڈھانپ دیے ہیں، مگر میرا خدا جو 7 آسمان کو دیکھتا ہے، 7 زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے، اس خدا سے پردہ کیسے نہ کروں، اس خدا سے حیا کیسے نہ کروں۔ زلیخا کہتے دیکھ لے ایک بار، مگر کہتے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب دوڑنے لگے، ایک کمرے کے اندر کہاں تک دوڑیں گے، مگر دوڑنے لگے اس لیے کہ بھروسہ تھا رب کی ذات پر۔ جب دوڑنے لگے تو دروازے اپنے آپ کھلتے نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، دروازے اپنے آپ، 7 دروازے جسے قفل کر دیا گیا تھا، جسے لاک کر دیا گیا تھا، جسے تالا لگا دیا گیا تھا، مگر بندہ جو اپنے رب پر یقین کرتا ہے سارے دروازے کھلتے نظر آتے ہیں، سارے تالے کھلتے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہیں، سارے دروازے کھلتے نظر آتے ہیں۔ آج بھی اگر بندہ مومن اپنے رب کی ذات پر یقین کر لے، بھروسہ کر لے، رب پر توکل کر لے، انشاءاللہ الرحمن سارے پردے اٹھتے نظر آئیں گے اور ساری پریشانیاں ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ مگر رب کی ذات پر یقین تو کرو، یہ تو دیکھو، سوچو کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ آج کا پیغام جماعت میں آج کا پیغام یہی، یہ سوچو کہ میرا خدا نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ میرا خدا جب یقین آپ کے سینوں میں آ جائے گا، جب یہ بات آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، آپ قدم اٹھائیں گے، خیال آئے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب آپ رمضان کے مہینے میں یہ عقیدہ لے کر کے چلیں گے، یہ یقین لے کر کے چلیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، ہر برائی سے آپ بچتے نظر آئیں گے۔ یہاں پر رک کر ایک پیغام، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ آدمی رمضان میں حلق میں پانی ہے مگر اندر نہیں لے رہا، گھر میں ہے مگر کچھ کھا رہا ہے نہیں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو صرف کھانے کو ہی دیکھ رہا ہے، پینے کو ہی دیکھ رہا ہے؟ سود لے رہے تب اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہاں بھائی، زنا کر رہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دوسروں کے مالوں کو ہڑپ لے رہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ برائیاں کرنے کا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ جو چیز آپ کے لیے حلال ہے، حلال تھی، کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پینا حلال ہے کہ نہیں ہے؟
بیوی سے صحبت کرنا جائز طریقے سے صحیح ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، مگر اللہ نے کہا کہ رمضان میں نہیں کرنا، روزہ رکھ کر کے نہیں کرنا۔ جو چیز حلال ہے اللہ کے فرمان کے مطابق آپ حلال چیز سے رک جا رہے ہو۔ کھانا حلال ہے مگر اللہ کے رمضان میں نہیں کھانا، اللہ کے فرمان کے مطابق آپ نہیں کھا رہے ہو۔ پینا حلال ہے، اللہ نے کہا رمضان میں نہیں پینا، روزہ رکھ کر کے آپ نہیں پی رہے ہو۔ جو چیزیں حلال ہیں ان چیزوں کو اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ان سے بچ رہے ہو۔ جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان چیزوں کو کیسے کر رہے ہو؟ جھوٹ حرام ہے، چوری حرام ہے، کسی کے مال کو ہڑپنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، یہ چیزیں حرام ہے۔ جو ہمیشہ سے حلال حرام ہے ان چیزوں کو تم کر رہے ہو، اور جو چیزیں حلال ہیں ان چیزوں کو اللہ کے فرمان میں رک جا رہے ہو۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم حلال سے اللہ کے فرمان کے مطابق رک رہے ہیں تو حرام سے بدرجہ اولا رکنا ہے۔ اب جب آپ حلال سے اللہ کے فرمان کے مطابق رک رہے ہیں تو حرام سے بدرجہ اولا آپ کو رکنا ہے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم روزے سے ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں، روزے سے ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں، ہم روزے سے ہیں مگر گالی دے رہے ہیں، ہم روزے سے ہیں مگر برے کام کر رہے ہیں، ہم روزے سے ہیں مگر غصہ کر رہے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ آدمی غصہ کرتا ہے تو رمضان کا روزہ رکھ کر کے تو آدمی کہتا ہے میں روزہ سے ہوں، غلط بات مت کرنا، غلط بات مجھے برداشت بالکل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جو غلط بات ہوتی ہے برداشت اس کو ہی کرنی پڑتی ہے، اچھی باتوں کو کیا برداشت کرنا بھائی؟ میں کو آپ بہت اچھے انسان ہیں تو آپ کیا برداشت کریں گے؟ میں آپ سے کہوں کہ آپ بہت خراب ہیں تو آپ برداشت کریں تو صبر ہوا نا بھائی۔ میں آپ سے کہوں، آپ مجھے کہیں حضرت تم بہت بدماش آدمی ہے تو میں صبر کروں تو ثواب ملے گا نا۔ اب اور آپ میرا حافظ صاحب ماشاء اللہ اچھے آدمی ہیں تو میرا صبر کرنا کیا ہے اس میں کیا صبر کرنا؟ کوئی بری بات ہو تو اس پہ صبر کرو، کوئی کچھ کہہ دے برا کہہ دے اس پہ صبر کرو۔ ہمارے الٹا رواج ہے، کہتے ہیں غلط بات میں برداشت ہے۔ ارے بھائی غلط باتوں کو ہی برداشت کرنی پڑتی ہے تب جا کے صبر کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ ہاں بھائی غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں، آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ غلط باتیں مجھے برداشت نہیں، تو برداشت کریں گے کس کو؟ اچھی باتوں بھائی، غلط باتیں اگر برداشت نہیں تو برداشت کریں گے تو اچھی باتوں کو، اچھی باتوں سے بھی برداشت کرتے ہیں بھائی۔ جو غلط باتوں کو برداشت کر لے وہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں وہ نہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے، یہ کیا ہے کہ مجھے غلط باتیں برداشت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی روزہ رکھا ہے مگر جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولے، جھوٹوں کا ساتھ دے، سرکار فرماتے ہیں اللہ کو اس کے کھانے پینے سے، جماع سے، صحبت سے باز رہنے سے اللہ کو کوئی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، تم چاہے بھوکے رہو یا پیاسے رہو۔ اللہ روزے کی نورانیت سے انسان کو اسی وقت مالا مال کرتا ہے جب روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر برے افعال سے بچ کر کے روزہ رہتا ہے تو اللہ اس روزے کو قبول فرماتا ہے۔ مگر ہمارا حال تو الگ، سسٹم ہی ہمارا بالکل الگ بدلا ہوا سسٹم ہے۔ اس لیے جب آپ کھانے پینے سے باز رہ رہے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، یہ باتیں کہنے کے لیے سوچنے سمجھنے کی ہے کہ جب آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو پھر آپ ہر بری بات سے بھی اپنے آپ کو بچائیے تاکہ روزے کی نورانیت سے آپ مالا مال ہو جائیں، اور جو تقویٰ کی دولت ہے اس دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں۔ ورنہ بھوکا پیاسا تو رہیں گے مگر تقوی کی دولت سے مالا مال، تقوی کی دولت سے مالا مال نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے کیا کرنا ہے کہ روزہ رہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہر برے کام سے بچیں۔ میں نے پہلے کہا برے کام سے بچنے کا سب سے اعلیٰ جو میں نے آپ کو اینٹی بائیوٹک دیا ہے، جو آپ کو میں نے ہتھیار دیا ہے، وہ یہ کہ آپ خیال کریں جب بھی کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا، جب یہ بات آپ کے ذہن میں دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ بیٹھ جائیں گی، آپ کا قدم اٹھے گا، آپ کسی کو گالی دینے جائیں گے، آپ کسی کا لڑنا چاہیں گے، آپ کو خیال آئے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھنا۔ جب یہ بات آپ کے راسخ ہو جائے گی انشاءاللہ ہر برے کام سے آپ بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم کو ذہن میں بٹھا لینا ہے اس بار رمضان میں، بلکہ ابھی سے ہی، کہ بھائی اب کوئی بھی کام کروں
دل میں خیال یہ ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری چیز، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو سب سے پہلے جو کام کرنا وہ یہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ صدق دل سے، توبۃ النصوح، صدق دل سے، یہ نہیں کہ اس گال سے مار لی، اس گال میں مار لی، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ جس چیز سے آپ نے اللہ کی بارگاہ عہد کیا کہ مولا اب یہ کام نہیں کروں گا، اس کام سے ہمیشہ سے رک جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ اور ہم؟ توبہ کریں گے، مولا ہم ہر برے کام سے توبہ کریں، غلطیاں ہم سے ہو گئی ہے، یہ رمضان ہم کو مل رہا ہے، کیا پتا اگلا رمضان ملے نہ ملے، حالانکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا ابھی انتقال کر جائیں، مگر اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کے، اور رمضان آ رہا ہے تو خوشی بھی ایک محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی کم سے کم رمضان مل جائے تو ماشاءاللہ کیا کہیں، کم سے کم گناہ ہمارے دھل جائیں، تو ایک یقین رکھیے اور جو ہے یہ سوچئے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، مولا ہر برائی سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہر برے کام سے ہم توبہ کرتے ہیں، کیا پتا اگر رمضان ہمیں ملے نہ ملے، یہ رمضان مل رہا ہے، مولا ایسی طاقت دے کہ دل کھول کر اپنی بندگی کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے اس مقدس مہینے میں، اللہ اکبر، کہتے عائشہ صدیقہ صلی اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نفل پڑھا کر اس مہینے میں کہ بستر پر بھی سرکار نہیں تشریف لاتے، اللہ، یعنی اور ہمیشہ یاد الہی میں، ذکر الہی میں، توبہ استغفار میں سرکار کا گزر ہوتا تھا۔ نبی جو معصوم عن الخطا ہیں وہ ساری رات روتے رہے، وہ نمازیں پڑھتے رہے، وہ گریہ وزاری کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، اور نبی کا چاہنے والا، نبی کا عاشق نام کا روزہ رکھ کے بس بھٹکتا رہے، ادھر سے ادھر مارا پھرتا رہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل کھول کر اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کام اور کرنا ہے، کیونکہ اگلا جو جمعہ آئے گا وہ شاید غالب رمضان کا 6واں یا 7واں رمضان شاید ہو جائے، غالب میرے خیال سے 5 جو بھی ہے، تو میں وہ بتا دوں کہ ہر دن 5 وقت کی نماز مل رہی ہے آپ کو، فجر میں آپ زیادہ نہیں 2 رکعت پڑھ لیجیے، ظہر میں آپ 2 رکعت پڑھ لیجیے، عصر میں آپ 2 رکعت پڑھ لیجیے، مغرب کے بعد 2 رکعت جو بھی پڑھ لیجیے، عشاء پر آپ 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ اس طریقے سے اگر 5 نمازوں میں آپ 2 رکعت پڑھیں تو انشاءاللہ الرحمن ایک پارہ آپ کا ایک دن میں آرام سے مکمل ہو جائے گا۔ قرآن کثرت سے تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار میں رہیے، ایک مہینہ ملا ہے یار، کم سے کم دل کھول لگی بندگی کر لیں، 11 مہینے تو ہم ملوث رہتے ہی ہیں، کم سے کم اس ایک مہینے میں اس قدر بندگی کر لیں کہ جب رمضان کا مہینہ گزرے تو تمام تر برائیوں سے ہمارا دل بالکل اچاٹ ہو جائے اور کہے نا اب گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھانا ہے، اب یاد الہی مستقبل، بالکل دل ہمارا پاک و صاف مطہر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو 2 ورق اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں 2 ورق اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو بہت آہستہ سے پڑھتے ہیں، جس کو جتنی کیپیسٹی ہے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ارے ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا کرتے، سبحان اللہ، 61 ٹائم 61 مرتبہ قرآن امام اعظم پڑھا کرتے تھے ایک مہینے میں، ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، اور ایک قرآن تراویح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ہمارے امام جس کے ہم مقلد ہیں، جس کے ہم ماننے والے تقلید کرتے ہیں، وہ امام جو ہے ایک مہینے رمضان کے مہینے 61 مرتبہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو ہم ایک مرتبہ ہی نہیں پڑھ سکتے، ایک قرآن مکمل نہیں کر سکتے؟ اس لیے قرآن کریم جتنی ہو سکے زیادہ آپ تلاوت کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا دل قرآن پڑھنے کے لیے بالکل نرم ہو جائے گا، دل آپ کا پاک ہوگا، نرم ہوگا۔ ان چیزوں کو اپنے سینے میں رکھیے، انشاءاللہ الرحمن کو اگلے جمعہ میں اور گفتگو کی جائیں گی رمضان کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے میں 2-4 باتیں کی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادت سے ہمارا فرمائے۔ ایک اعلان یہ سماعت کر لیں کہ جیلانی مسجد کی طرف سے ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہوتا تھا، پروگرام ہوتے تھے، تو اب رمضان میں کیونکہ وہ بند رہے گا اس لیے ہم لوگوں نے پچھلے جمعہ کو بڑا ایک پروگرام رکھا تھا، تو جیلانی میاں سرکار کی طرف سے حکم یہ ہے، مجھے کہا بھی گیا کہ رمضان میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ ہم یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور اس آدھے گھنٹے میں صرف ہم کو پورے مہینے میں 10 سورتیں بالکل مخارج کے ساتھ پڑھنی ہیں، 10 سورتیں مخارج کے ساتھ ہم کو جو ہے پڑھنی ہیں، تاکہ
ہمارا قرآن نماز ہماری اچھی ہو جائے اور نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں تاکہ ہماری نماز میں کمی بیشی ہے وہ درست ہو جائے. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن قرآن درست نہیں ہو پاتا. تو کم سے کم 10 صورتیں. کتنی صورتیں؟ 10 صورتیں کم سے کم جو ہے ایک مہینے میں 3 دن میں اگر ہم نے ایک صورت بھی پڑھی انشاءاللہ تو 30 دن میں ہمارے جو ہے 10 صورت ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. 3 دن ایک صورت یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب بڑی صورتیں نہیں پڑھیں گے, چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے یاد کریں انشاءاللہ. میں مغرب کے ساتھ آپ کو اس کو جو ہے پڑھانے کی اور یاد کرانے کی کوشش کروں گا. تو جو بھی حضرات نوجوان لوگ, بڑے لوگ بھی, ایسا نہیں کہ صرف نوجوانوں کے لیے ہے, بڑے لوگ بھی جو بھی جو ہے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام جو ہے میرے پاس لکھا دیں انشاءاللہ الرحمن. اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع, پہلے رمضان سے جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ بیٹھیں گے اور 30 دن انشاءاللہ یقین کریں گے ہم 10 صورتیں کم سے کم ضرور بالضرور یاد کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ سماعت کر لیں کہ آج بعد نماز عشاء فوراً محلہ بابو جی پورا اظہر جناب کے گھر کے پاس ایک پروگرام بموقع چہلم رکھا گیا ہے جس میں حضرت مولانا پرویز عالم صاحب قبلہ ان کا خطاب ہوگا. سبھی حضرات سے گزارش آپ حضرات ضرور بالضرور شرکت کریں اور ثواب دارن حاصل کریں. بولنے میں کوئی غلطی ہوگی ہو خدا کے فضل پر اپنے حبیب کو سے معاف فرمائے. توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من ذنوبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.